بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد. موضوع پر مسح کے درست ہونے کی شرائط ہم پڑھ رہے تھے. تیسری شرط بیان کر رہے ہیں تو فرمایا الثالث یعنی تیسری شرط امکان متابعت المشی فیہما ممکن ہونا متابعت المشی مسلسل چلنے کا فیہما ان دونوں سے یعنی دونوں موضوع سے دونوں موضوع میں مسلسل چلنے کا ممکن ہونا یہ موضوع پر مسح کرنے کی تیسری شرط ہے کہ موضوع کے ساتھ یعنی ایسے موضوع ہوں کہ ان کے ساتھ مسلسل چلنا ممکن ہو. یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بندہ چل بھی نہ سکے. تو فلا یجوز علی خف من زجاج او خشب او حدید تو جائز نہیں ہے ایسے خفے پر مسح کرنا جو شیشے سے بنا ہوا ہو یا لکڑی سے بنا ہوا ہو یا لوہے سے بنا ہوا ہو. یعنی چونکہ شیشہ، لکڑی اور لوہا ان چیزوں سے اگر موضع بنا ہوا ہو تو اس موضع پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اگر موضع پہنے تو ان کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہوگا. تو اس طرح کی چیزوں کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہوگا تو ان پر مسح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ان تین چیزوں میں تیسری شرط نہیں پائی جا رہی. تو جب شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا. اور شرط یہ ہے کہ مسلسل چلنے کا موضوع کے ساتھ ممکن ہونا. ورابع اور چوتھی شرط خلو کل منہما عن خرق قدر ثلاث اصابع من اصغر اصابع القدم. چوتھی شرط خلو کل منہما خالی ہونا کل منہما دونوں موضوع میں سے ہر ایک کا ان خرقن پھٹن سے یعنی پھٹا ہوا ہونے سے دونوں موضوع کا خالی ہونا یعنی دونوں موضوع پھٹے ہوئے نہ ہوں. کتنے پھٹے ہوئے نہ ہوں؟ قدر ثلاث اصابع من اصغر اصابع القدم اس کی مقدار 3 انگلیاں من اصغر اصابع القدم قدم کی یعنی پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں میں سے یعنی پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار سے پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار پھٹن سے دونوں موضوع کا خالی ہونا یہ موضوع پر مسح کرنے کی چوتھی شرط ہے. یعنی کتنی پھٹن اگر ہوگی تو موضع پر مسح نہیں ہوگا؟ 3 انگلیوں جتنی. اور وہ 3 انگلیاں کس کی؟ ہاتھ کی یا پاؤں کی؟ تو وہ پاؤں کی. کون سی 3 انگلیاں پاؤں کی؟ چھوٹی 3 انگلیاں. یعنی پاؤں کی انگلیاں ہونی چاہیے، 3 انگلیاں ہونی چاہیے اور 3 چھوٹی انگلیاں ہونی چاہیے. اگر پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار جتنی پھٹن پائی گئی، موضع پھٹا ہوا ہے، تو پھر مسح نہیں ہوگا. والخامس استمساکہما علی الرجلین من غیر شد. پانچویں شرط استمساکہما دونوں موضوع کا رکا رہنا علی الرجلین پاؤں پر من غیر شد بغیر باندھے بغیر باندھے دونوں موضوع کا پاؤں پر رکا رہنا یہ پانچویں شرط ہے. یعنی کوئی موضع فرض کی اگر ایسا ہے کہ جو پاؤں پر رکتا نہیں ہے اس کو باندھنا ہوگا تو پھر اس کے ساتھ اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ پانچویں شرط مفقود ہوگی.
پانچویں شرط یہ کہ بغیر باندھے وہ پاؤں پر رکا رہے، پاؤں پر ٹھہرا رہے۔ والسادس منعہما وصول الماء الی الجسد، چھٹی شرط منعہما، وہ دونوں روکیں، یعنی دونوں موضع روکنے والے ہوں، مانع ہوں۔ وصول الماء الی الجسد، جسم تک پانی کے پہنچنے کو، جسم تک پانی کے پہنچنے کو دونوں موضع روکنے والے ہوں، یہ چھٹی شرط ہے، یعنی ان موضوعوں سے پانی نہ گزر سکتا ہو۔ تو یہ جو جرابیں ہوتی ہیں آج کل کی، ان جرابوں پر مسا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ پانی کو روکنے والی نہیں ہے۔ نیز ان کے ساتھ مسلسل چلنا بھی ممکن نہیں کہ یہ پھٹ جاتی ہیں، اور یہ کہ یہ بغیر باندھے بھی پنڈلی پر نہیں رکتی یا پاؤں پر نہیں رکتی، ان کے اندر چھوٹے چھوٹے ایسے دھاگے لگائے جاتے ہیں ربڑ نما کہ وہ پنڈلی کے ارد گرد اس جراب وغیرہ کو روک لیتے ہیں۔ تو چونکہ جرابوں میں، موجودہ جرابوں میں یہ شرطیں نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ والسابع ان یبقى من مقدم القدم قدر ثلاث اصابع من اصغر اصابع الید فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا۔ اب یہ ساتویں شرط بتا رہے ہیں ان یبقى، کہ باقی رہے، من مقدم القدم، پاؤں کا اگلا حصہ، پاؤں کا اگلا حصہ باقی رہے۔ کتنا باقی رہے؟ یعنی جو بندہ موضع پر مسح کر رہا ہے اس کے لیے ساتویں شرط یہ ہے کہ موضع کے اندر جو اس نے پاؤں ڈالے ہوئے ہیں وہ پاؤں کتنا سلامت ہونا چاہیے، اب اس کی مقدار بتائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ موضع اس نے فرض کیا پہن رکھا ہے اور صرف ایڑی جو ہے وہی سلامت ہے، پاؤں کا اگلا حصہ یعنی انگلیاں اور تلوا وغیرہ ہے ہی نہیں، تو پھر موضع پر مسح نہیں ہوگا۔ اب یہی فرما رہے ہیں کہ کتنا پاؤں سلامت ہونا چاہیے۔ ساتویں شرط یہ کہ ان یبقى من مقدم القدم، پاؤں کے سامنے والا حصہ باقی رہے، قدر ثلاث اصابع من اصغر اصابع الید، تین انگلیوں کی مقدار، قدر ثلاث اصابع، تین انگلیوں کی مقدار۔ وہ تین انگلیاں کس چیز کی؟ من اصغر اصابع الید، ہاتھ کی تین چھوٹی انگلیوں میں سے، یعنی ہاتھ کی چھوٹی تین انگلیوں کی مقدار پاؤں کا اگلا حصہ باقی رہے، یہ شرط ہے۔ ہاتھ کی جتنی چھوٹی تین انگلیاں، جتنی ہاتھ کی چھوٹی تین انگلیوں کی جگہ بنتی ہے اتنی جگہ پاؤں کے اگلے حصے کا سلامت ہونا ضروری ہے۔ فلو کان فاقدا مقدم قدمہ، پس اگر وہ نہیں پاتا، فلو کان فاقدا، پس اگر وہ پانے والا نہیں ہے، یعنی اس کا پاؤں سلامت نہیں ہے، مقدم قدم ہی، اپنے پاؤں کا اگلا حصہ وہ نہیں پاتا، اس کے پاؤں کا اگلا حصہ سلامت نہیں ہے، لا یمسح علی خفہ، وہ اپنے موضع پر مسح نہیں کرے گا۔ ولو کان عقب القدم موجودا، اگرچہ اس کے پاؤں کا پچھلا حصہ موجود ہو، یعنی ایڑی موجود ہے لیکن سامنے والا حصہ، اگلا حصہ، پاؤں کا اگلا حصہ یہ سلامت نہیں ہے، یہ کٹ چکا ہے، تو پھر موضع پر مسح نہیں کیا جائے گا۔ ایسے پاؤں پر اگر موضع پہنا ہو تو پھر اس موضع پر مسح نہیں کیا جائے گا، اس پاؤں پر مسح کیا جائے گا جس پاؤں کا اگلا حصہ ہاتھ کی تین انگلیوں کی مقدار سلامت ہو، ہاتھ کی تین چھوٹی انگلیوں کی مقدار سلامت ہو۔ آگے اب کچھ مسائل بتا رہے ہیں کہ
وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا۔ مقیم مسح کرے گا ایک دن اور رات، اور مسافر مسح کرے گا 3 دن اور 3 راتیں۔ یعنی اگر مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اس نے اگر مسح یعنی وضو کر کے موزے پہنے تو پھر 1 دن رات یعنی 24 گھنٹے اس پر مسح کر سکتا ہے، جب بھی وضو کرے گا اس میں مسح کر لے۔ اور اگر مسافر ہو تو وہ 3 دن رات تک مسح کر سکتا ہے۔ اور ابتداء المدت من وقت الحدث بعد لبس الخفین، اور ابتدا ہوگی مدت کی حدث کے وقت سے بعد لبس الخفین، موزوں کو پہننے کے بعد۔ موزوں کو پہننے کے بعد حدث کے وقت سے مدت کی ابتدا ہوگی۔ یعنی کسی نے وضو کر کے موزے پہن لیے تھے، پھر اس کا وضو رہا، تو جب وضو رہا، جب اب وضو ٹوٹے گا، یعنی جب اس کو حدث لاحق ہوگا، وضو ٹوٹے گا، اس وضو کے ٹوٹنے کے وقت سے مدت کی ابتدا ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ جب اس نے موزہ پہنا تھا تو اس وقت مدت کا آغاز ہوگا۔ یعنی فرض کیا کسی نے عصر کے وقت وضو کیا، اب پھر عصر کی نماز پڑھ لی، وضو اس کا باقی رہا، شام کی نماز بھی پڑھ لی، عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، پھر عشاء کی نماز کے بعد اس کو حدث لاحق ہوا، تو اب عشاء کی بعد سے اس کے مسح کی مدت کی ابتدا ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ جب اس نے عصر کو موزے پہنے تھے اور وضو کیا تھا اس وقت سے مدت کا آغاز ہوگا، نہیں، بلکہ عشاء کے بعد جب اس کو حدث لاحق ہوا اس وقت مدت کی ابتدا ہوگی۔ وَإِن مَسَحَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّتِهِ أَتَمَّ مُدَّةَ الْمُسَافِرِ۔ اور اگر مسح کیا مقیم نے، پھر مسافر ہوا مدت کے تمام ہونے سے پہلے، یعنی مدت کے مکمل ہونے سے پہلے وہ مسافر ہو گیا، اتم مدت المسافر، مسافر کی مدت کو پورا کرے۔ یعنی ایک شخص مقیم تھا، ابھی اس کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی، یعنی 1 دن رات پورا نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے وہ مسافر ہو گیا۔ جب مسافر ہوا تو اب وہ مسافر والی مدت پوری کرے گا، یعنی 3 دن اور 3 راتوں کو پورا کرے گا، اس لیے کہ اعتبار یہاں پر آخر وقت کا کیا جاتا ہے کہ آخری وقت سے پہلے وہ مسافر ہو گیا تو اب مسافر والی مدت پوری کرے گا۔ وَإِنْ أَقَامَ الْمُسَافِرُ بَعْدَ مَا يَمْسَحُ يَوْمًا وَلَيْلَةً نَزَعَ وَإِلَّا يُتِمُّ يَوْمًا وَلَيْلَةً۔ اور اگر مسافر مقیم ہوا 1 دن اور رات مسح کرنے کے بعد ما یمسح یوما ولیلۃ، بعد مسح کرنے کے 1 دن اور رات، یعنی 1 دن اور رات پورا ہو گیا تھا، کیونکہ مسافر کے لیے 3 دن اور راتیں ہوتی ہیں۔ مسافر تھا، اس نے 1 دن رات تک مسح کیے رکھا، پھر وہ مقیم ہو گیا تو نازع، تو موزے کو اتار دے گا، اس لیے کہ 3 دن رات کی جو رخصت تھی وہ حالت سفر میں تھی، اب وہ مسافر نہیں رہا تو رخصت بھی نہیں رہے گی۔ وَإِلَّا، اور اگر 1 دن اور رات پورا نہ ہوا ہو، یعنی مسافر تھا، حالت سفر میں اس نے مسح کر لیا تھا، اور پھر ابھی 1 دن اور رات پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ مقیم ہو گیا۔ 1 دن اور رات مسافر کی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ مقیم ہو گیا،
تو یتم یوما و لیلتن، تو وہ ایک اور دن کو پورا کرے۔ یہ جو وَإِلَّا ہے، اور اگر یہ صورت نہ پائی جائے، یعنی ایک دن اور رات اگر پوری نہ ہوئی ہو تو یتم یوما و لیلتن، ایک دن اور رات وہ مسافر جو مقیم ہو گیا تھا وہ پوری کرے گا۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔